آج ہم مسلم دنیا کے خوبصورت اور دلیر ملک کی بات کریں گے۔ یہاں شادیوں کے نام پر جسم فروشی کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کی کمزور ترین کرنسی ہونے کے بعد بھی یہ ملک امیر ہے۔ پورا یورپ، امریکہ اور اسرائیل، جس نے امریکہ جیسے ملک کو غلام بنا رکھا ہے، وہ بھی اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس ملک میں لوگوں کو ٹائی پہننے پر پابندی ہے۔ یہاں 13 سال کی لڑکی اور 15 سال کے لڑکے کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ فارسی بادشاہ خسرو نے خط نبوت پارا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ یہاں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہنچ کر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ مریخ پر آ چکے ہوں۔ یہ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران کا آفیشیل نیم ہے اسلامک ریپبلک آف ایران۔ ایران تاریخی طور پر فارس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً 4000 قبل مسیح کی ہے۔ ایران مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں ارمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ اس میں خلیج فارس اور بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ ساتھ ساحل بھی ہیں۔ ایران دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے، جو تقریباً 16,50,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں پہاڑ، صحرا اور جنگلات شامل ہیں۔ ایران کی آبادی 8,58,09,000 سے زیادہ ہے، جو اسے مصر کے بعد مشرق وسطیٰ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتا ہے۔ ایران کے 31 صوبے ہیں اور تہران ایران کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ تہران کا مطلب ہے ڈھلان، اور اس ڈھلان پر آج 1,20,00,000 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ اس شہر کو 12ویں صدی عیسوی میں آباد کیا گیا تھا۔ اس شہر کا کل رقبہ 720 مربع کلومیٹر ہے۔ آپ تچال نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس خوبصورت پہاڑ سے شہر کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس شہر میں دوسرے علاقوں کی نسبت سورج بھی دیر سے غروب ہوتا ہے۔ ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں آذربائیجانی، بلوچی، ترکی، کردش اور ترکمانی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ غالب مذہب اسلام ہے۔ ایران ایک بنیادی طور پر شیعہ مسلم ملک ہے، جس کی 90% سے زیادہ آبادی 12ویں شیعہ اسلام کی پیروی کرتی ہے۔ اسلام سے پہلے زرتشتی مذہب فارس کا بنیادی مذہب تھا۔ مشہد میں امام رضا کا مزار اور قم میں فاطمہ معصومہ کا مزار اہم مذہبی مقامات ہیں۔ ایران کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایران میں 27 ایسی جگہیں ہیں جو یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ والا ملک ہے۔ ایران کی کل جی ڈی پی $464 بلین کے ساتھ دنیا میں 34ویں نمبر پر آتی ہے، اور یہاں ایک عام انسان ایک سال میں $5310 کماتا ہے، جو کہ پاکستانی 14,74,351 روپے بنتے ہیں۔ اس ملک میں طلاق کی شرح 60% سے بھی زیادہ ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں عجیب و غریب طریقوں سے ہونے والی شادیاں ہیں، جس میں کچھ شادیاں کچھ دنوں، ہفتوں اور مہینوں کی ہوتی ہیں، اور اس کا ٹائم ختم ہونے پر شادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسے متع نکاح کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں شادیوں کے لیے لڑکے کی عمر 15 سال اور لڑکی کی عمر 13 سال ہونی چاہیے۔ دماوند پہاڑ ایران کی بلند ترین چوٹی اور ایشیا کا بلند ترین آتش فشاں ہے، جو 18,406 فٹ بلند ہے۔ ایرانی کیلنڈر ایک شمسی کیلنڈر ہے، جس کا نیا سال نوروز موسم بہار سے شروع ہوتا ہے۔ نوروز فارسی کا نیا سال ہے، جو موسم بہار کے پہلے دن کو منایا جاتا ہے۔ ایران کی سرکاری کرنسی ایرانی ریال ہے۔ ایران کے جھنڈے میں آپ کو 3 رنگ نظر آئیں گے، جس میں ہرے رنگ کا مطلب اسلام، وائٹ کا مطلب سکون اور لال رنگ کا مطلب ایرانی لوگوں کی بہادری کے لیے ہے، اور بیچ میں اللہ بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہوا ہے۔ فارسی قلیم اپنے معیار اور پیچیدہ ڈیزائن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور یہ قلیم کسی بھی جادوئی قلیم کی طرح نظر آتا ہے۔ ایران دنیا میں زعفران کا سب سے بڑا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ایران میں دنیا کا کافی زیادہ اور اچھی کوالٹی کا پستہ ملتا ہے۔
اور ایران گیس اور آئل کے بعد سب سے زیادہ پستہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ شیر اس ملک کا قومی جانور اور گلاب کا پھول قومی پھول ہے۔ زرتشتی عزم دنیا کے قدیم ترین توحیدی مذاہب میں سے ایک ہے جو ایران سے شروع ہوا۔ ایران میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پیٹرول سے زیادہ پانی مہنگا ہے۔ اس لیے کنات کا نظام جو زیر زمین پانی کا ایک قدیم فارسی نظام ہے جو آج بھی آبپاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پر ہم نے ایران ویلی لائف سٹائل پر پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ آپ کو اس کا لنک ویڈیو کے اینڈ میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ایران کے پاس دنیا میں تیل اور قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ ایران میں شراب پینے اور بیچنے پر پابندی ہے، لیکن پھر بھی یہاں ہر سال تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، اور اگر کوئی یہاں شراب پیتا اور بیچتا ہوا پکڑ جائے تو اسے 80 کوڑے مارنے کی سزا دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں ٹائی پہننے پر بھی پابندی ہے، اور یہاں تک کہ لڑکے شورٹ بھی نہیں پہن سکتے۔ ایران کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم ہے۔ ایران میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی بات کریں تو کشتی، فٹ بال اور ویٹ لفٹنگ ایران میں مقبول کھیل ہیں، اور ایران کی فٹ بال ٹیم 3 ایشین ورلڈ کپ فائنل میں بھی پہنچ چکی ہے۔ اور ایران کی لڑکیوں کی فٹ بال ٹیم کو 2007 میں فٹ بال لیگ سے باہر کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس سال فیفا ورلڈ کپ نے حجاب پر پابندی لگا دی تھی۔ اور ایران کے باڈی بلڈر ہاڈی چوپن ایک بار باڈی بلڈنگ کے ٹائٹل مسٹر اولمپیا کو بھی جیت چکے ہیں۔ پولو کھیل کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کی ابتدا 6ویں صدی قبل مسیح میں ایران سے ہی ہوئی تھی۔ اس کھیل کی شروعات ایرانی فوجی کی گھوڑ سوار دستوں کے طور پر ہوئی تھی، پھر مغلوں کے ذریعے انڈیا میں متعارف کروایا گیا، جو شاہی خاندان اور برطانوی افسران میں مقبول ہوا۔ کیسپین گھوڑوں کی ایک قدیم نسل ہے جو شمالی ایران سے تعلق رکھتی ہے، جسے گھوڑوں کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں موجود دشت کویرا اور دشت لوط ایران کے 2 بڑے صحرا ہیں۔ ایران جسے تاریخی طور پر فارس کہا جاتا ہے، ایک بھرپور تاریخ رکھتا ہے جو کئی ہزار سال پر محیط ہے۔ اس کی تاریخ میں عظیم سلطنتوں کا عروج و زوال، ثقافتی اور اہم سیاسی تبدیلیاں شامل ہیں۔ ایران فارسی سلطنت کا مرکز تھا جو عظیم ترین قدیم تہذیبوں میں سے ایک تھی، جسے سائرس اعظم نے 550 قبل مسیح میں قائم کیا۔ 330 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے فارس کو فتح کیا۔ 650 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا، جس کے نتیجے میں خطے میں اسلامائزیشن ہوئی۔ 16ویں صدی میں صفوی نے ایران کو شیعہ اسلام کے ریاستی مذہب کے طور پر قائم کیا، جس نے ایران کی شناخت کو تشکیل دیا۔ پھر 1925 میں رضا شاہ نے جدیدیت اور سیکولرائزیشن کا آغاز کرتے ہوئے پہلوی خاندان قائم کیا، اور 1979 کا اسلامی انقلاب کے بعد پہلوی بادشاہت کا تخت الٹ دیا گیا، اور ایران آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ اور ساتھ ہی ایران عراق جنگ شروع ہو گئی جو 1980 سے 1988 تک رہی، جس کی وجہ سے ایران پر سیاسی اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں جو آج تک قائم ہیں۔ تو یہ تو تھی ویڈیو ملک ایران کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایران کے گاؤں پر بنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، اور یورپ میں موجود مسلم گاؤں پر بنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔